جتنے اس وقت احباب مسجد کے اندر تشریف فرما ہیں، ان سب سے گزارش ہے، اور جو کھڑے ہوئے ہیں ان سے بھی کہ وہ بیٹھ جائیں۔ قرآن پاک میں جو آخری سورہ ہے، اس سورت کی یہ بچے انشاءاللہ تلاوت کریں گے، پھر اس کے بعد ختم قرآن پاک کی دعا پڑھی جائے گی، پھر انشاءاللہ بات ہوگی، بعد میں دعا ہوگی۔ اللہ تعالی ختم قرآن کی اس محفل کو بے انتہا قبول فرمائے۔ عام طور پر بچے اور بچوں کے والدین جب بھی ماشاءاللہ قرآن پاک ختم کرتے ہیں، دعا کا اہتمام کرتے ہیں، اس وقت دعا قبول بھی ہوتی ہے۔ اس لیے خواتین بھی دعا کی نیت سے بیٹھیں، مرد حضرات بھی دعا کی نیت سے بیٹھیں۔ اللہ تعالی ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ میں اس وقت تمام بچوں کو سورہ ناس پڑھاؤں گا، تمام بچے سورہ ناس پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، ملک الناس، الہ الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس، من الجنة والناس، اللهم آنس وحشتي في قبري، اللهم آنس وحشتي في قبري، اللهم ارحمني بالقرآن العظيم، اللهم ارحمني بالقرآن العظيم، واجعله لي واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة، إماما ونورا وهدى ورحمة، اللهم ذكرني منه ما نسيت، اللهم ذكرني منه ما نسيت، وعلمني منه ما جهلت، وعلمني منه ما جهلت، وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار، آناء الليل وآناء النهار، آناء الليل وآناء النهار، واجعله لي واجعله لي حجة يا رب العالمين، حجة يا رب العالمين، آمین۔ چلو بیٹا بسم اللہ، ایک ایک کیلا اترو، ہلو اترو، قرآن گھٹ پکڑو جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين
الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وقال الله سبحانه وتعالى: قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك یا رب العالمین. بھئی یہ تمام بچے ہاتھ بنو اور اپنے منہ پر انگلی رکھو. خاموش بیٹھو بیٹے، خاموش بیٹھ جاؤ. منہ پہ انگلی جس کی آواز آئے گی اس کو انعام نہیں دیا جائے گا، اس لیے خاموش. اب تک ماشاءاللہ آپ کہہ رہے تھے، ہم سن رہے تھے، اب ہم کہیں گے آپ سنو. اور مستورات بھی خاموش رہیں. محترم معزز حضرات علماء کرام، بزرگان دین، پردہ نشین محترم خواتین، پیارے بچوں، دین ہمارا کامل اور مکمل ہے. اللہ نے جو دین ہمیں عطا کیا وہ دین تمام ادیان جو کچھ بھی دنیا میں موجود ہے ان ادیان میں سب سے زیادہ اصح اور منزل من اللہ اور مرتب من اللہ اور مکمل من اللہ، ایسا دین اللہ نے ہمیں عطا کیا جو اللہ کے طرف سے تکمیل شدہ، اللہ کے طرف سے نازل شدہ، اللہ کے طرف سے تصحیح شدہ اور اللہ کے طرف سے تجدید شدہ. ایسا دین اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے اور ہم اس دین کے تابعدار ہیں. دنیا میں جتنے ادیان لوگوں نے بنایا یہ سب کے سب کریٹڈ ہیں، اور جو اللہ نے ہمیں دین عطا فرمایا وہ کریٹر کے طرف سے ہے. بھائی پھر بچے شور کریے، دیکھو بچے ہاتھ بنو، خاموش بیٹھو. خاموش بیٹھو جی. اب تمہیں خاموش نہیں بیٹھے پردے کے اندر بھیجال تو انعامات بھی نہیں. جیسا بیٹھ کو ہی شرافت سے آخر تک ساتھ بیٹھو. بھئی ہم بات کر رہے ہیں، آپ خاموش سنو، سب سنیں گے انشاءاللہ. خاموش. ماشاءاللہ دیکھو یہ بلی بھی دودھ پیتی کیا. اللہ قبول فرمائے ان بچوں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا سب سے زیادہ جامع تمام ادیان کائنات میں جو بھی ہیں وہ سب کے سب لوگوں کے بنائے ہوئے ہیں، اور ہمارا دین اللہ کے طرف سے نازل شدہ. اسی لیے دنیا والے جو بھی کہہ لیں، ہم ہمیشہ ایک بات ان سے یہ کہتے رہتے ہیں کہ آپ جو بھی دین کے تابعدار ہیں اپنی اپنی کتابوں کو دفن کر دو. ہم بھی اپنی کتاب کو دفن کر دیتے ہیں. 50 سال بعد کہیں ارے وہ ادیان والوں سب جمع ہو جاؤ، تم لاؤ تمہارا دین، اور ہم لائیں ہمارا دین. ایک کون جی بات کر رہے ہیں سو کیجئے وہ تم لاؤ تمہارا دین اور ہم لائیں ہمارا دین. میرے عزیز بھائیوں، ان کے دین میں سے ایک صفحہ بھی وہ نہیں لا سکتے. ایک صفحہ
لیکن ہمارا دین ان بچوں نے جو ناظرہ کلام پاک ختم کیا، میں کل ہی مکتب کے جلسے میں جو ابنائے قدیم کا جلسہ تھا اس میں نے کہا ہمارے مکاتب کی تعلیم بند نہ ہو. یہ جو سرٹیفکیٹس دیے جا رہے ہیں یہ تکمیل علم کے سرٹیفکیٹ نہیں، بلکہ ایک مرحلہ مکتب کی تعلیم کی انہوں نے تکمیل کیا. ناظرہ پڑھا، ناظرہ کے بعد دورے ناظرے کے بعد تحفیظ قرآن، تحفیظ سورتوں کو یاد کرنا. اب تحفیظ قرآن کے بعد اب تفسیر قرآن کے بعد تفہیم قرآن. اس تفہیم قرآن میں زندگی مکمل ہو جائے گی. بچوں کو کبھی بھی مکاتب سے مت کاٹو. ایک درجہ ختم ہوا دوسرے درجے پر لاؤ، دوسرا درجہ ختم ہوا تیسرے درجے پر لاؤ، تیسرا ختم ہوا چوتھے پر لاؤ، چوتھا ختم ہوا پانچویں پر لاؤ، اور پانچویں پر چاہے ہم شادی شدہ کیوں نہ ہو جائیں ہماری تعلیم جاری رہے. اسی کو کہنے والے نے کہا اطلب العلم من المہدی الی اللحد. گود میں سونے والا بچہ وہاں سے تعلیم دینا شروع کرو. کب تک؟ قبر میں سونے تک. تو ہمارے مکاتب سرٹیفکیٹ دینے کے بعد ہمارے طلبہ یوں نہ سمجھ جائیں ہم لوگوں کی پڑھائی مکمل ہو گئی، اب ہمیں چھٹی. اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا. کیا مطلب؟ ایک سبق یاد کیا اب دوسرا یاد کرو، دوسرا یاد کیا تیسرا یاد کرو، تیسرا یاد کیا چوتھا یاد کرو. میں ایک بات تمام بچوں کے سامنے اور بڑوں کے سامنے کہا کرتا ہوں، کیا اصحاب صفہ کی کبھی دستار بندی کے ذریعے سے فراغت ہوئی؟ نہیں، فراغت کبھی نہیں ہوئی. اصحاب صفہ کا داخلہ شدہ طالب علم موت تک وہ جاری ہے تعلیم اس کی. صدیق اکبر کی تعلیم موت تک جاری ہے، مہاجرین کی تعلیم موت تک جاری ہے، انصار کی تعلیم موت تک جاری ہے، اور تمام اصحاب کی تعلیم موت تک جاری. کب تک؟ اللہ نے سرٹیفکیٹ دینے کے باوجود رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اس کے باوجود بھی تعلیم جاری ہے. تمہارے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے کہنے کے باوجود تعلیم جاری ہے. بدر میں مغفرت کا اعلان کرنے کے باوجود تعلیم جاری ہے. احد میں اللہ کی طرف سے پروانہ ملنے کے باوجود تعلیم جاری ہے. تبوک میں اتنا بڑا مقام ملنے کے باوجود تعلیم جاری ہے. حنین میں اتنی بڑی فضیلت ملنے کے باوجود تعلیم جاری ہے. تعلیم کے لیے کبھی تکمیل ہی نہیں. اسی لیے حضور کو یہ حکم دیا گیا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. آپ کہتے رہیے یا اللہ میرے علم میں اضافہ فرما، میرے علم میں اضافہ فرما، میرے علم میں اضافہ فرما. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام زندگی بھر دعا کرتے رہے اضافہ فرما، اضافہ فرما، اضافہ فرما. اور ہم لوگ بس فارغ ہو گئے. یہ فراغت والی سرٹیفکیٹ میں اسی لیے یوں کہا کرتا ہوں بھئی یہاں یہ لکھو یہ ناظرہ کلام پاک سے فارغ ہوئے جیسا لکھا گیا. ناظرے سے فارغ، علم سے نہیں. دور کرو، دور کے بعد حفظ کرو، حفظ کے بعد تفسیر پڑھو، تفسیر کے بعد تفہیم کرو. یہ چلتا رہے قصہ تا قیامت تا موت. تب جا کر نوجوان بچے جو ہمارے مکتب کے پڑھے ہوئے ماشاءاللہ 10ویں کلاس میں، 8ویں کلاس میں، 6ویں کلاس میں قرآن پاک مکمل کر لیے، آگے دور کرتے رہو تاکہ آپ کا علماء سے تعلق باقی رہے، بگاڑ سے تم بچ سکو. اس لیے میرے عزیز بھائیوں پہلا کام تو ہمیں یہ کرنا ہے انشاءاللہ. دوسرا کام کیا کرنا؟ جو علم ہم یہاں پر حاصل کیے ہیں وہ علم کو پریکٹیکلی گھر میں لانا. عام طور پر ہمارا علم مکتب کا مکتب میں رہ جاتا ہے، مدرسے کا مدرسے میں رہ جاتا ہے، اور پھر گھر تک آنے ہم لوگ نہیں دیتے. کیسا؟ جیسے ہم نے بچوں کو کہا بیٹا جب جاؤ گھر امی کو سلام کرو،
اب بچہ آتا ہے یا بچی آتی ہے، السلام علیکم، گھر میں سلام کیا، لیکن گھر کے اندر سے کوئی جواب نہیں آیا، دوبارہ سلام، السلام علیکم، کوئی جواب نہیں، پھر سہبارہ سلام، السلام علیکم، کوئی جواب نہیں، آخر میں جواب کیا ملتا ہے؟ بڑا سلام کری سو اندر آ بس سے، بہت سلام کری سو اندر آ بس سے۔ اگر سلام کا جواب یہ ملے، دوبارہ وہ بچی سلام کرے گی؟ بس گئے سلام کری سو اندر آگے، یہ جواب اگر کوئی ملے سلام کا جواب تو دوبارہ بچی سلام کرے گی؟ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے موبائل میں ڈسٹرب ہو رہا ہے، ویڈیو میں ڈسٹرب ہو رہا ہے، کالنگ میں ڈسٹرب ہو رہا ہے۔ بچوں کے سلام کی اگر ہم نے توہین کی، ذرا بتاؤ یہ بچوں کے دلوں کے اندر کیا اہمیت پیدا ہوگی سلام کی؟ میرے عزیز بھائیوں، پردہ نشی محترم خواتین، بچوں کی تربیت یہ 1 گھنٹہ استاد کرتا ہے، 23 گھنٹے وہ بچے تمہارے ساتھ رہتے ہیں۔ اسکول کے 6 گھنٹے نکال دیجئے، 7 گھنٹے نکال دو، نکالنے کے بعد بقیہ جو گھنٹے بچے گزارتے ہیں وہ کس کے ساتھ؟ وہ آپ کے ساتھ۔ 17 گھنٹے آپ کے ساتھ گزارتے ہیں، آپ کی صحبت میں گزارتے ہیں، آپ کے طور طریقے کو دیکھتے ہیں اور آپ کے نہج کو دیکھتے ہیں اور آپ کی باتوں کو سنتے ہیں۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں بچوں کی اگر تم تربیت چاہتے ہو، سب سے پہلے تم ہی تربیت پانا ہوگا۔ اس لیے آپ دیکھ لو، جتنے بھی گھرانے میں نیک اولاد ہیں، سب سے پہلے ان کے والدین نیک ہیں۔ باپ نیک، بچہ بھی نیک، ماں نیک، بیٹی بھی نیک، بچی بھی نیک۔ اللہ کا یہ اصول ہے، اللہ کا یہ ایک نظام۔ اسی لیے فرمایا سب سے پہلے ماں معلمہ ہوتی ہے بچوں کے لیے۔ سب سے پہلے بچے آئیڈیل کسے بناتے ہیں؟ ہر لڑکا اپنے باپ کو، ہر لڑکی اپنی ماں کو، ماں اس کے سامنے سب سے فرسٹ آئیڈیل۔ اب وہ آئیڈیل بن کر جب وہ زندگی گزار رہی ہے، بچے دیکھ رہے ہیں، اذان کی آواز سنائی دے رہی ہے، میری ماں کیا کر رہی ہے۔ اسی لیے علماء یہ کہتے ہیں بچہ بچپن میں سب سے پہلے اللہ آنکھ کو علم حاصل کرنے کا ذریعہ بناتا ہے۔ آنکھ کان، آنکھ کان، آنکھ کان، ان دونوں کا تعلق دماغ سے۔ بچہ دیکھ رہا ہے ماں کو، سن رہا ہے اذان کو، اور وہ جو اذان سننے کے بعد ماں کا عمل ہے وہ دیکھ کر بچہ سمجھ جاتا ہے کہ جب اذان سنائی دے سر ڈھانکنا چاہیے، جب اذان سنائی دے اوڑھنی چاہیے، جب اذان سنائی دے موبائل بند کرنا چاہیے، جب اذان سنائی دے ٹی وی بند کرنی چاہیے، جب اذان سنائی دے بات بند کرنی چاہیے، جب اذان سنائی دے بیکار کام چھوڑ دینا چاہیے، جب اذان سنائی دے ٹوٹل اٹینشن ہو جانا چاہیے۔ یہ کب؟ بچہ دیکھ بھی رہا ہے ماں کو، بچہ دیکھ رہا ہے باپ کو، بچہ سن رہا ہے اذان، اور ان دونوں کے درمیان کنیکشن لگاتا ہے۔ اور ہم لوگ گھر میں اذان کی کوئی عزت ہی نہیں، اذان کی کوئی عزت ہی نہیں، اذان کی کوئی قدر ہی نہیں، اذان کی بے حرمتی، اذان کی بے عزتی، اذان کی توہین اگر ہم گھر میں کریں گے، بچوں کے دلوں کے اندر ادب کیسا پیدا ہوگا؟ اس لیے معذرت، گزشتہ ایک تفسیر کی مجلس میں ایک خاتون نے چٹھی بھیجی، کہا حضرت ہم اپنے بچوں کو موبائل سے بچانا چاہتے ہیں، کیا کریں؟ میں نے کہا سب سے پہلے تم موبائل سے بچو گی، بچوں کو اللہ بچا لے گا، تم بچو۔ کیوں؟ بچے دیکھتے ہیں میری ماں ہمیشہ موبائل، میرا باپ ہمیشہ موبائل، وہ یوں سمجھتے ہیں زندگی اسی طرح گزارنی چاہیے، ہاتھ میں موبائل ہوگی تو زندگی میں سکون ہوگا، ہاتھ میں موبائل نہیں ہوگا زندگی بے چین رہے گی۔ چنانچہ بچے موبائل کے عادی بن جاتے ہیں۔ کتنے بچے موبائل کی وجہ سے قبرستان پہنچ گئے، بچہ جا کر گرم پانی میں گر گیا، ہیٹر چھو لیا، کرنٹ شاک مار دیا، اور ماں کو خبر ہی نہیں۔ کیوں؟ موبائل کی مشغولیت۔
تو ہم سدھریں۔ موبائل جس قوم کے ہاتھ میں موبائل ہو 24 گھنٹے، اس کی تباہی لازمی ہے۔ ترقی بند۔ آج جتنے اقوام کو آپ ترقی کے منازل میں دیکھ رہے ہیں، وہ سب کے سب بیکار کام چھوڑ کر کام کرنے والے کام آنے والے کام، ترقی پانے والے کام، تنزلی سے بچانے والے کام، وہ کام میں وہ لوگ مشغول رہتے ہیں۔ دنیا آج ان کو یاد کرتی ہے۔ اور آج کاروبار میں بھی تباہی، موبائل کی بنیاد پر، پڑھائی میں تباہی موبائل کی بنیاد پر، اخلاق میں تباہی موبائل کی بنیاد پر، اور عادتوں میں تباہی موبائل کی بنیاد پر، عیاش و فحاش ہو جانا موبائل کی وجہ سے۔ اس لیے آج موبائل سب سے بڑا سم قاتل ہے ایمان کا، سم قاتل ہے اخلاق کا، زہر ہے اخلاق کے لیے، زہر ہے ایمان کے لیے، زہر ہے تقوی کے لیے، زہر ہے طہارت کے لیے، زہر ہے زندگی کو تباہ کرنے کے لیے۔ اور آج دعوت و تبلیغ میں بھی میں کہتے رہتا ہوں، گشتیں بھی تباہ ہوئی موبائل کی وجہ سے، جماعتیں تباہ ہوئی موبائل کی وجہ سے، مکاتب، اگر اسکول کو بچے موبائل لے کر جا رہے ہیں، اسکول تباہ، کالج کو موبائل لے کر جا رہے ہیں، کالج تباہ، پڑھائی میں موبائل لے کے جا رہے ہیں، پڑھائی تباہ، اگر وہ ٹیوشن موبائل لے کے جا رہے ہیں، ٹیوشن تباہ، جہاں بھی موبائل لے کر جائیں گے وہ تباہ۔ اس لیے ہم توبہ کریں، موبائل سے دور رہیں، موبائل سے دور رکھیں، بس کال کے حد تک موبائل استعمال کریں۔ اور تیسری بات ہمارے والدین کو سمجھنے کی وہ یہ ہے کہ ہمارے والدین اپنے بچوں کو حلال کھلائیں۔ من اکل طیبا وعمل علی سنتی وامن الناس بوائقہ دخل الجنہ، جو پاک کھائے پاک کھلائے، پاک کھانا پاک کھلانا باپ کے اوپر فرض ہے۔ ماں بھی باپ کو کنٹرول کرے، حلال لانے کا اہتمام کرے، حرام سے بچائے۔ اگر آپ حلال و حرام کی تمیز نہیں کریں گے، غور سے میری بات سمجھنا، آپ کے بچوں کی تربیت نہیں ہوگی۔ ایک مکتب نہیں، 2 مکتب نہیں، 100 مکتبوں کو بھیجو گے، ہرگز بچوں کی تربیت نہیں ہوگی۔ کیوں؟ حرام کھانے کا نتیجہ۔ اور میرے عزیز بھائیوں، حرام کھلانے کا نتیجہ کیا ہوگا؟ کل کا دن یہ باپ پر ہاتھ اٹھانے والا، کل کا دن ماں کی توہین کرنے والا، باپ کی بے عزتی کرنے والا، ماں کی اہانت کرنے والا، بے شرم، بے حیا، بے غیرت، بے مروت بن جائے گا حرام کھلانے کی وجہ سے۔ اگر آپ اس کو اپنی شان بنانا چاہتے ہو، اپنی جان بنانا چاہتے ہو، اپنی پہچان بنانا چاہتے ہو، ان بچوں کو حرام سے پہلے بچاؤ، اور اس کے لیے حرام حلال کی تمیز پیدا کرو، حلال حرام کی تمیز پیدا کرو۔ اور آج کل حلال حرام ہم لوگ صرف کیا سمجھتے ہیں؟ کھانے میں پینے میں حلال حرام، دیگر چیزوں میں حلال حرام کی تمیز نہیں رکھتے۔ میرے عزیز بھائیوں، جتنے چیزیں حلال و حرام کے سلسلے میں حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس میں اتنی واضح باتیں ہیں۔ جیسے آج کل خضاب دن بدن عام ہوتا جا رہا ہے، ایک ہے شباب، ایک ہے خضاب۔ لوگ جن کو اللہ نے وقار دیا، وقار کسے کہتے ہیں؟ سب سے پہلے داڑھی سفید ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ جب ابراہیم علیہ السلام کی داڑھی سفید ہوئی تو اللہ تعالیٰ سے پوچھا ابراہیم نے، یا اللہ یہ کیا ہے، داڑھی کیوں سفید ہو رہی؟ تو اللہ نے فرمایا، اے ابراہیم یہ وقار ہیں۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا، ربی زدنی وقارا، یا اللہ میرے وقار میں اضافہ فرما، یا اللہ میرے وقار میں اضافہ فرما، یا اللہ میرے وقار میں اضافہ فرما۔ اگر داڑھی سفید ہو رہی ہے، آپ باعزت ہو رہے ہیں، آپ کا درجہ بڑھ رہا ہے، آپ وقار والے بن رہے ہیں، اور آپ کو اللہ تعالیٰ مقام والا بنا دیا، تو آپ نے کیا کیا؟ اس وقار کو گھٹا دیا، داڑھی کو کالی بنا کر۔
اور داڑھی کالی بنانے کا نتیجہ کیا ہے؟ حدیث پاک میں ہے لم یرح رائحۃ الجنہ، اگر کوئی اپنی داڑھی کالی بنا لیا وہ جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکتا۔ سنو فتویٰ نمبر 2، داڑھی اگر واٹر پروف ہو جائے، آج کل دیکھا دیکھی چولہا پھونکی کا قصہ ہو گیا، سب من مانی کرنا شروع کر دیے اور مولوی لوگ بھی فتویٰ دینا بند کر دیے۔ کیوں بند؟ گندگی کو گندگی بولو، اچھی کو اچھی بولو، خراب کو خراب بولو، صحیح کو صحیح بولو، غلط کو غلط بولو، کسی کے ذمے کسی کا رزق نہیں ہے۔ اور سنو، واٹر پروف اگر کوئی ڈئی مارے گا، واٹر پروف اگر کوئی ڈئی مارے گا، نہ اس کا غسل ہوگا نہ اس کا وضو ہوگا۔ اور وہ لوگ اگر حج کو جا رہے ہیں یا عمرے کو جا رہے ہیں، جناب والا آپ کا طواف بھی نہیں ہوا، آپ کا عمرہ بھی نہیں ہوا، آپ کی نماز بھی نہیں ہوئی، آپ کی سعی بھی نہیں ہوئی، خرے عیسیٰ بسفر حج رفت چون باز آیت خرشد، جیسا گئے جناب والا آپ ایسے ہی تشریف لائے، آپ کا کوئی عمل قبول نہیں ہوا۔ کیا شوق؟ ٹھیک ہے، بالوں میں جوانی لا لیے، گھٹنوں میں جوانی کہاں سے لاؤ گے؟ کمر میں جوانی کہاں سے لاؤ گے؟ ہاتھ ہدر لے کو ہی داڑھی کالی، پاواں گھٹنے ہدر لے کو ہی داڑھی کالی، کیا طریقہ ہے بھئی؟ یہ حرام حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے، کوئی گنجائش نہیں۔ جو حلال ہے وہ حلال ہے، جو حرام ہے وہ حرام ہے، جو واٹر پروف ہے وہ حرام ہے۔ ہاں اگر کوئی مہندی لگایا، مہندی کی اجازت ہے، مہندی کی اجازت، لیکن میرے عزیز بھائیوں اس بات کا خاص طور پر خیال رکھنا، آپ اگر ناپاک زندگی گزارو گے لعنت ہوگی آپ کے اوپر فرشتوں کی، جب تک آپ ناپاک رہتے ہو، اس لیے توبہ کرو۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مدارس، مکاتب یہ اسلام کے حفاظت کے قلعے ہیں۔ جس طرح بچوں کو مکتب کی ضرورت ہے ویسے بڑوں کو بھی مکتب کی ضرورت ہے۔ قرآن نازل بچوں کے لیے نہیں ہوا، دین بچوں کو پڑھانے والا مذہب نہیں ہے، اسلام بچوں کو صرف پڑھانے والا مذہب نہیں۔ آج کل ہم نے دین بچوں کے لیے، قرآن بچوں کے لیے، حدیث بچوں کے لیے، دعا بچوں کے لیے، آداب بچوں کے لیے، یہ سب بچوں کے لیے کر دیا، لیکن ہم سب کے سب جاہل کے جاہل ہی رہے۔ ہونا کیا چاہیے؟ ہونا کیا چاہیے؟ جہاں پر بچے پڑھ رہے ہیں وہاں بڑے بھی کہتے ارے بھئی ہم نے تو بچپن میں نہیں پڑھا، چلو کم از کم 55 میں پڑھ لیتے ہیں۔ تو میں یوں کہتا ہوں کہ آپ بڑے بھی، تمام عورتیں بھی، مستورات نسوان کو آیا کرو، بڑے تعلیم بالغان کو آیا کرو، بچے مکتب کو آیا کرو، تاکہ تمام طبقات میں دین آئے، تمام طبقات میں علم آئے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے یوں کہا، عمل سے پہلے علم ہے، عمل سے پہلے وَاعْلَمُوا أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ۔ امام بخاری یہ آیت سے استدلال کرتے ہیں کہ کلمہ پڑھنے سے پہلے کیا کلمہ پڑھ رہا ہوں وہ جاننا ضروری ہے، یہ جاننے کو علم کہتے ہیں۔ قرآن پڑھنے سے پہلے قرآن کا علم، نماز پڑھنے سے پہلے نماز کا علم، کلمہ پڑھنے سے پہلے کلمے کا علم، ذکر کرنے سے پہلے ذکر کا علم، دعوت سے پہلے دعوت کا علم، جو بھی کام کرو، شادی کرنے سے پہلے شادی کا علم، بچے جننے سے پہلے باپ بننے کا علم، ماں بننے کا علم، یہ ضروری ہے ہر ایک کو، تب جا کر مسلمان باپ مسلمان ماں بن کر ہم لوگ انشاءاللہ مسلمان بچوں کی تربیت کریں گے۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں نیت تو یہ کرنا ہے انشاءاللہ ہم تینوں طبقہ ضرور بھی ضرور دین کا علم حاصل کریں گے انشاءاللہ۔ سب کرو گے بھی، نیت کرو گے بھی انشاءاللہ، بڑے بھی کرو، علم کے لیے کوئی حد نہیں۔ آج کل سب کے سب علامہ بن کر رہتے ہیں، مجھے سب معلوم، مجھے سب معلوم، مجھے سب معلوم۔ جب تعلیم حلقے میں بٹھاتی تو سب جنے حضرت ذرا پیشاب، ذرا یہ، سب کی پھنگی بند ہو جاتی، سب کا گیس ریلیز ہو جاتا، سب کے پیشاب ٹپکنا شروع ہو جاتا۔ حلقے میں بیٹھتے ہی پھنگی بند،
کیجیے کیا قصہ اور ایک بات کیا میں یہ حلقہ لے لگ بڑھ جاتا ہوں، کہیں کو لے لگ تو پہلے یہاں بیٹھتے تو لے کو بیٹھنے کا حیثیت رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا وہ ہم طے کریں گے، تیرے حوالے حلقہ کرنا کہ نہیں کرنا وہ ہم طے کریں گے۔ جب تک ہم تجھے حلقے کے لائق جب تک نہ مانے تب تک تجھے حلقے میں بیٹھ کر قرآن پڑھانے کی اجازت نہیں ہے۔ میرے عزیز بھائیوں سیکھیں۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ ترغیب دیتے تھے سیکھنے کی، سکھانے کی، اس لیے میں بھی یوں کہتا ہوں۔ حضرت مولانا ناجر علی خان صاحب یوں کہا کرتے پروفیسر کہ بھئی میں روزانہ 1 گھنٹہ حدیث پڑھتا ہوں، 1 گھنٹہ تفسیر پڑھتا ہوں، 1 گھنٹہ قرآن پڑھتا ہوں، 1 گھنٹہ میں مسائل پڑھتا ہوں، 1 گھنٹہ میں اخلاق پڑھتا ہوں۔ اور ہم کہاں پڑھتے ہیں؟ میرے بھائیوں وقت نکالیں، پڑھیں، پڑھنا شروع کریں۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ 2 مرتبہ اللہ کہہ رہا ہے پڑھو پڑھو پڑھو۔ علماء کہتے ہیں پہلے پڑھو جو کہا وہ دیہاتیوں سے کہا، اے دیہات کے لوگوں اگر تم کتاب دیکھ کر نہیں پڑھ سکتے، اگر تم کتاب دیکھ کر پڑھنے کی استعداد نہیں رکھتے کوئی بات نہیں وورل پڑھو۔ ارے وہ شہریوں اگر تم کتاب دیکھ کر پڑھنے کی استعداد رکھتے ہو تو تم کتاب دیکھ کر پڑھو، دونوں جگہ پر اقرا ہے۔ اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ میرے بھائیوں دونوں طبقے کو پڑھنے کو کہا گیا، ان پڑھ بھی پڑھیں، پڑھے لکھے بھی پڑھیں، ان پڑھ بھی پڑھیں، پڑھے لکھے بھی پڑھیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور اس گھرانے کو نورانی گھرانہ بنا دے گا۔ ورنہ کیا ہوگا میرے عزیز بھائیوں، اگر ہم لوگوں نے پڑھنا پڑھانا قرآن سے رشتہ توڑ دیا، قرآن سے رشتہ کاٹ دیا، دین سے رشتہ توڑ دیا، دین سے رشتہ کاٹ دیا، پھر ہمارے آنکھوں کے سامنے ہمارے بچے مرتد ہو جائیں گے۔ ان کو خود پتہ نہیں چلے گا میں کیا بک رہا ہوں، میں کیا کہہ رہا ہوں، میں کیا بول رہا ہوں، میں کیا کر رہا ہوں۔ نعوذ باللہ من ذالک مسلمانوں کے گھروں میں غیروں کی تربیت یافتہ لوگ کھائیں گے، پیئیں گے، جئیں گے، رہیں گے، پلیں گے۔ اسی لیے مکتب بہت ہی زیادہ اہمیت کے قابل ہے۔ مکاتب ہی سے اللہ رب العزت آج عمومی احساس علم اللہ دلا رہا ہے۔ دیکھو ایک ہے مدرسے کا علم، مدرسے کا علم فرض کفایہ ہے، ایک ہے مکتب کا علم، مکتب کا علم فرض عین ہے، ایک ہے مدارس کا علم وہ فرض کفایہ، خاندان میں ایک عالم، خاندان میں ایک حافظ بس کافی ہے۔ لیکن ہر خاندان کا فرد قرآن پڑھنے والا ہو، ہر خاندان کا فرد فرائض کا علم جاننے والا ہو، ہر خاندان کا فرد سنتوں کو جاننے والا، ہر خاندان کا فرد توحید کو جاننے والا، ہر خاندان کا فرد رسالت کو جاننے والا، مرد ہو یا عورت۔ یہ کون؟ یہ مکاتب جو علم دے رہے ہیں یہ فرض عین علم ہے، یہ فرض کفایہ علم نہیں۔ تو تمام نیت کریں انشاءاللہ ہم سب کے سب فرض عین علم حاصل کریں گے۔ کرو گے بھی انشاءاللہ؟ کون کون کریں گے؟ اللہ قبول فرمائے، اللہ آسان فرمائے۔ اس کے لیے ہاتھ اٹھانا کافی نہیں ہے، رمضان المبارک سے پہلے اپنا داخلہ کراؤ، شرمانا نہیں۔ 60 پر 2 سال کی عمر میں اسلام قبول کرنے والے مولانا عبداللہ صاحب اسلام قبول کرنے کے بعد علم سیکھنے کا جذبہ پیدا ہوا، آئے دارالعلوم دیوبند میں داخلہ لیا، اللہ جل جلالہ امن والہ نے ان کو عالم فاضل بنایا، واپس آئے مدرسہ کھولے، مدرسہ پڑھائے اور اللہ کے پیارے ہو گئے۔ 60 پر 2 سال کی عمر میں فراغت، 60 پر 7 سال کی عمر میں ان کی وفات ہو گئی، عالم بن کر مرے۔ اور ہمارے خود مدرسے میں ایک ہے عبد الرحمن، اسلام قبول کیا، عالم بنا، مفتی بنا، قاضی بنا، MBA پڑھا
اور ماشاءاللہ بڑی سی بڑی آفس میں کام بھی کرتا ہے اور آج مدرسے کا مدرس بھی ہے، نو مسلم، کوئی معمولی حیثیت نہیں، اللہ نے بہت بڑا مقام دیا، لیکن ہم بھی ہیں نو مسلم آ کر سمجھائے تو بھی ہمارے عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ انہوں اکیلے کافی ہیں ہماری عبرت کے لیے۔ اللہ رب العزت کہاں سے کہاں لایا اور کہاں سے کہاں لا کر کن لوگوں کی اللہ نے تربیت فرمائی، کس سے فرمائی؟ وَإِن تَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ۔ اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں اگر تم سستی کرو گے اللہ تمہارے بدل میں کسی اور کو لا کر کھڑا کر دے گا۔ اللہ محتاج ہمارا نہیں ہے۔ یہ غور سے سنو، ناقدری میرے عزیز بھائیو، توجہ سے ایک بات غور سے سنو، ناقدری انسان کو ذلت کے گڑھے تک پہنچا دیتی ہے۔ بڑا افسوس ہوتا ہے، ناقدری 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 ناقدری۔ آج ناقدروں کی کوئی کمی نہیں، ایک ہی الو کافی تھا برباد گلستان کرنے کو، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستان کیا ہوگا؟ ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستان کیا ہوگا؟ ایک ہی الو دلیندر دریا کو گیا، جھینگے پورے بنگے ہو گئے۔ دلیندر کی دلیندرگی کا اثر۔ ویسے ہمارے شہر کے دلیندراگی، ہماری شہر کی نحوست، ہمارے شہر کی خباثت، ہمارے شہر کی منحوسیت وہ دور کب ہوگی؟ وہ اس وقت ہوگی جب ہم لوگ قرآن سے اپنے آپ کو جوڑیں گے اور سب کو جوڑنے کی محنت کریں گے۔ وہی محنت دعوت کی، وہی محنت مکتب کی، وہی محنت مدارس کی، وہی محنت خانقاہ کی، وہی محنت جمعیت کی، تمام محنتیں جو کچھ بھی دین کی بنیاد پر ہو رہی ہیں وہ سب اللہ کے بندوں کو اللہ کے ساتھ جوڑو تاکہ زندگی بھر کی نحوستیں ختم ہو۔ سب کریں گے بھائی انشاءاللہ، سب کے سب کریں گے انشاءاللہ۔ کیا انشاءاللہ میں دمش نہیں نا بھائی؟ سب کرو گے ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اس کے لیے بہت کچھ محنتیں جو ہو رہی ہیں، ان محنتوں میں دیکھو میں ہمیشہ ایک بات کہا کرتا ہوں، اپنے آپ کو کبھی پاک نہ سمجھو، یہ تو قرآن کہتا ہے لا تزکوا انفسکم۔ اللہ جانتا ہے کہ کون تقوی والا کون تقوی والا نہیں، کون پاک اور ناپاک اللہ جانتا ہے۔ اور ہماری عادت کیا پڑ گئی؟ انہیں برابر نہیں، انہیں برابر نہیں، انہیں برابر نہیں، انہیں برابر نہیں۔ تو بہت برابر، تو جبریل کی اولاد نہ، تو جبریل کی اولاد، تیرے سے کیا بھی غلطی ہوتی نہیں، تو فرشتے کی نسل میں ہے، سو تیرے سے کیا بھی غلطی ہوتی نہیں۔ اس لیے ہم کتنے گندے ہیں اچھی طرح ہم جانتے ہیں، ہماری نظر کتنی گندی، ہماری زبان کتنی گندی، ہمارا دل کتنا گندا، ہمارا سوچ کتنا گندا، ہمارے جذبات کتنے گندے، ہمارے فکر کتنے گندے، سب ہم اچھی طرح جانتے ہیں۔ اس سے کہتا ہوں کہ بھئی اگر تم سے یوں کہیں قسم کھاؤ میں اچھا انسان ہوں، کیا تم اپنے ذات کے بارے میں قسم کھا سکتے ہو؟ نہیں، کوئی نہیں کھا سکتا اپنی ذات کے بارے میں۔ اللہ کے گھر کے محراب میں بیٹھ کر میں بہت اچھا انسان ہوں، نہیں۔ کیوں؟ جیسے ایک بزرگ نے دعا کی، اللہ تعالیٰ تیری اولاد کو تیری طرح بنائے، اللہ تیرے نسلوں کو تیری طرح بنائے، اللہ تیرے نسلوں کو تیرے نقش قدم پر چلائے۔ کہ استغفر اللہ، حضرت یہ دعا نکو کرو، حضرت یہ دعا نکو کرو۔ کیوں؟ اللہ میرے نسلوں کو آپ کی طرح بنائے، یہ دعا کرو۔ کی بچہ تیرا میری طرح کیوں؟ کہنے لگے حضرت نہیں حضرت وہ دعا نہ کو واپس لے لیو تمہاری طرح۔ آج ہم دعا کریں، ختم قرآن پر دعا قبول ہوتی ہے۔ اگر میں یوں کہوں تیری ماں کی طرح اللہ تجھے بنائے، تیرے باپ کی طرح اللہ تجھے بنائے، اگر کوئی جانے میں کیسا ہوں، ماں جانے کہ میں کیسی ہوں، کیا وہ دعا یہ کرنے دے گی؟ نہیں دے گی۔ کیا بولے گی؟ نہیں حضرت نہیں، مجھے رابعہ بصریہ کی طرح بچی، فاطمہ زہرا کی طرح بچی، عائشہ صدیقہ کی طرح بچی، فیض الکبریٰ کی طرح بچی، ام سلمہ کی طرح بچی، ایسی بچی چاہیے، میری طرح نہیں، میں بڑی گندی ہوں۔ حضرت صدیق اکبر، عمر فاروق، عثمان غنی کی طرح بچے چاہیے، میری طرح نہیں۔
کیوں بھائی؟ فرمایا حضرت نے کیوں گھبرا رہا ہے؟ کہا حضرت میں بڑا گندا انسان، میری طرح میری اولاد ہو یہ مجھے پسند نہیں، میں یہ چاہتا ہوں میری اولاد اچھی نظر والی، اچھی سوچ والی، اچھے فکر والی، اچھے جذبات والی، اچھے خیالات والی، اچھی خلوت والی، اچھی جلوت والی ہو۔ فرمایا جب تو چاہتا ہے اپنی اولاد اچھی بنے تو تجھے بھی اچھا بننا ہوگا۔ اچھے بنیں گے بھی انشاءاللہ، ارے بھائی سب اچھے بنیں گے انشاءاللہ۔ پھر اللہ دیکھو تمہارا گھر کا بچہ تہجد گزار، آج مائیں کتنی رو رہی ہیں بچوں کی بگاڑ پر، بچے شرابی، کبابی، جوا، اللہ نہ کرے نشیلی چیزوں میں مبتلا۔ ایک بڑا طبقہ نوجوانوں کا نشیلی چیزوں میں مبتلا، گھر تباہ، گھر تباہ، گھر تباہ۔ کیا ہو رہا ہے؟ ہماری زندگی میں کیے ہوئے گناہوں کا اثر، کیے ہوئے گناہوں کا ثمرہ، کیے ہوئے گناہوں کو ہم نے توبہ کے ذریعے سے دھویا نہیں، اللہ نے اس کی لعنت نسلوں میں اتار دی۔ اور آج بڑی شان سے حضرتوں کے اوپر انگلی مت اٹھاؤ۔ اور میں یہ کہہ رہا ہوں سنو، صدیق اکبر تقریری روایت ہے، تقریری روایت، تصدیقی روایت نہیں، تقریری روایت۔ کئی علماء یہ تقریر میں بیان کرتے ہیں، ایک مرتبہ ملتانی نے بھی اس کو نقل کرتے ہوئے کہا علیہ الرحمٰن نے کہ جس وقت اللہ کے رسول طیش میں آئے، کہا اے ابو بکر ذرا دیکھ تیرے ہتھیلی میں۔ دیکھا، کیا دیکھا؟ جہنم کی آگ میں کچھ لوگ جل رہے ہیں۔ کہا حضور یہ کون ہیں؟ کہا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے علماء کی توہین کیے بغیر توبہ کے مر گئے۔ اور علماء کی توہین کرنے والوں کی نسلوں میں کبھی علم آ ہی نہیں سکتا۔ ای خیالستو محالستو جنو، ای خیالستو محالستو جنو، علماء کی توہین کرے، اس کے نسل میں علماء پیدا ہو، علماء کی توہین کرے، حفاظ پیدا ہو، علماء کی توہین کرے، تہجد گزار پیدا ہو، علماء کی توہین کرے، قرآن والا پیدا ہو، علماء کی توہین کرے، اللہ والا پیدا ہو، علماء کی توہین کرے، اور انبیاء کا وارث پیدا ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ لن تجد لسنت اللہ تبدیلا ولن تجد لسنت اللہ تحویلا، اللہ کی سنت کبھی بدل نہیں سکتی۔ توبہ کرو، توبہ کرو، توبہ کرو، ایسی توبہ کرو مرتے وقت زبان پر کلمہ نکلے۔ علماء کی اہانت کے ساتھ مرنے والوں کی زبان کلمے سے رہ جاتی ہے، کلمے سے رہ جاتی ہے۔ کلمہ اس زبان سے ہرگز نہیں نکلے گا جو نیک لوگوں کی برائی بیان کرے۔ لکھ کر رکھ لو، ریکارڈ کر لو، آگے آنے والوں تک یہ بات پہنچا دو۔ فَلْيُبَلِّغْ مِنْكُمْ شَاهِدُ الْغَائِبِ، گندے بن کر مت رہو ورنہ نسلیں تمہاری جائیداد تمہارے جیتے جی تباہ کر کے بتا دیں گی۔ بد دعا کبھی نہ لیا کرو، بد دعا کبھی نہ لیا کرو، بد دعا کبھی نہ لیا کرو۔ اتقوا دعوت المظلوم لیس بینہ وبین اللہ حجاب۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے میرے بھائیوں۔ کہنے کو تو کیا کہوں، کہا نہیں جاتا، کہے بغیر رہا نہیں جاتا۔ اس لیے میں عاجزانہ گزارش التماس ہے آپ حضرات سے، اللہ کی طرف متوجہ ہو کر، اللہ کی طرف متوجہ ہو کر، مرد اور عورت، جوان اور بوڑھے سب اللہ کی طرف متوجہ ہو کر پڑھیے استغفر اللہ۔ ارے بے سب اللہ کی طرف متوجہ ہو کر پڑھیے استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ
وأشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول اللہ. اللہ سے جب آپ دل سے توبہ کر لیے تو انشاءاللہ جددو ایمانکم بقول لا الہ الا اللہ، اللہ انشاءاللہ زندگی کا نقشہ بدل دے گا. آج ہی سے آپ اپنی توبہ کی برکتیں ضرور دیکھو گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء. ہمارے بڑے سے مفتی نظام الدین صاحب اللہ آپ کو صحت عطا فرمائے. الحمدللہ لگاتار یہاں سے جانے کے بعد بھی سفر ہے، اللہ آپ کے سفروں کو آسان فرمائے. اس کے ساتھ ساتھ آج کے ہمارے